تو نیت عالم میں بسنے والے ہر فرد امت کی آپ بدعا کرتے تھے، قومیں جو ہے طائف کے لوگ ہلاک ہو جاتے، دو پہاڑوں کے اندر پس جاتے، ختم ہو جاتے، لیکن آپ نے فرمایا کہ مجھے امید ہے اگر یہ لوگ ایمان نہ لائے تو ان کے آنے والی نسلیں ضرور ایمان لائیں. اور یہ ہوا، رسول اللہ علیہ وسلم کی دعا کا یہ اثر ہوا کہ ان کے آنے والی نسلیں ایمان لائیں. اور اب تو آپ جائیں گے قبیلہ ثقیف کے پاس تو الحمدللہ سب ایمان والے ہیں. اور پھر ماشاءاللہ ان میں سے کتنے دعوت کے کام میں لگے اور کتنے علماء بنے اور کتنے جو ہے ملکوں میں ہدایت کے پھیلانے کا ذریعہ بنے. اور انہی کی برکت ہے کہ ہم لوگ ایمان والے ہیں، انہی کی برکت ہے. اس لیے ہمارے امام الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے داعی کی اذیتیں یہ بھی ہدایت کا ذریعہ بنتی ہیں. اذیتوں پہ صبر کرنا اور یہ اذیتیں خالی نہیں جائیں گی. جب اذیتیں برداشت کی جاتی ہیں تو پھر ہدایت شروع ہوتی ہے. مکے میں ہدایت جب شروع ہوئی، جب اذیتیں شروع ہوئی، جیسے اذیتیں شروع ہوئی ایسے ہدایت بھی شروع ہو گئی. دعوت شروع، اذیت شروع، ہدایت شروع. جب تک رسول اللہ علیہ وسلم نے دعوت نہیں دی تو رسول اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ مانتے تھے، آپ کو صادق الامین کہتے تھے. آپ کی خوبیاں اور صفات پر سارا مکہ جمع تھا، آپ کو اپنا رہبر مانتا تھا. یہاں تک ہوا میرے دوستوں بزرگوں، بیت اللہ کی تعمیر ہو رہی ہے، مسئلہ آیا حجر اسود کے رکھنے کا. اس کو کون رکھے؟ ہر قوم کا چودھری چاہتا تھا کہ میں رکھوں، یہ شرف مجھے ملے. رسول اللہ علیہ وسلم کے اندر ایسی خوبیاں تھی اور ایسی صفات تھی. میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، مسئلہ اس میں جو ہے جھگڑے میں شروع ہو گیا. اور جھگڑا بھی اتنا کہ ہر قوم کا چودھری اور سردار چاہتا تھا یہ شرف مجھے ملے. لیکن آپس میں یہ طے کیا کہ جو کل کو حرم میں سب سے پہلے داخل ہوگا یہ حجر اسود وہ رکھے گا. اللہ تعالیٰ کی مرضی، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے رسول اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا. رسول اللہ علیہ وسلم کو سب نے دیکھا، سارے جو ہے اشراف مکہ اور سرداران مکہ نے دیکھا، سب مطمئن ہو گئے کہ اچھا آدمی آیا. میرے دوستو، جہاں قوم کا ہر سردار یہ چاہتا تھا کہ میں رکھوں، لیکن جب رسول اللہ علیہ وسلم پر نظر پڑی تو سب خاموش ہو گئے، سب مطمئن ہو گئے. رسول اللہ علیہ وسلم کا حکمتیں آپ کے اندر ایسی تھی، آپ نے اپنی چادر اتاری اور چادر کے اندر حجر اسود کو رکھا اور قوم کے ہر سردار کو بلایا اور چادر کا ایک ایک کونا ہر سردار کو دیا کہ تاکہ اٹھانے کا شرف ہر سردار کو ہو جائے. یہ چیز اس لیے، لیکن ایسی خوبیوں پہ جمع تھے، ایسی محبت کرنے والے تھے. آپ کو صادق الامین کہا جاتا تھا، آپ کی خوبیوں کو بیان کیا جاتا تھا. لیکن جب آپ نے محنت شروع فرمائی وہ سب کے سب مخالف ہو گئے، دشمن ہو گئے. اور ایسے دشمن ہوئے کہ میرے دوستو آپ حضرات کو تاریخ و سیرت معلوم ہے، بیان کرنے کی ضرورت نہیں. اور اس کے بعد جیسے دشمنی شروع ہوئی اور اذیت شروع ہوئی ایسے ہدایت بھی شروع ہو گئی. 40 سال تک ایک آدمی ایمان میں داخل نہیں ہوا، لیکن جیسے دعوت کی محنت شروع ہوئی، اذیت شروع ہوئی تو ہدایت بھی شروع ہو گئی. آہستہ 23 سال کے عرصے میں 1.25 لاکھ کا مجموعہ ایسا تیار ہو گیا جس نے جان مال کو اللہ کے کام کے لیے حوالے کر دیا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جان بھی آپ کے حوالے اور مال اور صلاحیتیں بھی آپ کے حوالے، آپ جہاں چاہو استعمال کرو. اللہ کے تیروں میں سے تیر ہیں، ہم بچانے والے نہیں ہیں، ہم تو لگانے والے. آپ کی منشا پر ہم اپنی جان دے دیں گے. آپ کی منشا ہوگی پہاڑوں سے کودنے کی، پہاڑوں سے چھلانگ لگا دیں گے. آپ کی منشا ہوگی سمندر میں گوتا لگانے کی، سمندر میں گوتا لگا دیں. آپ کی منشا ہوگی آگ میں کودنے کی، ہم آگ میں کود جائیں گے. ہم بنی اسرائیل کی طرح سے نہیں ہیں، ہم تو آپ کی منشا کو جاننے والے اور اس میں اپنا سب کچھ لگانے والے. میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، یہ محنت ایسی محنت ہے کہ ساری دنیا میں محنت ہے. الحمدللہ مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، وسط میں، آپ جہاں سورج نکلتا ہے، جہاں غروب ہوتا ہے، جہاں چاند سب سے نیچائی پر نظر آتا ہے، جہاں 6 مہینے رات ہوتی ہے، 6 مہینے دن ہوتا ہے، دنیا کے آخری ملک میں
جہاں کے بعد انسان نہیں رہتے ہیں، صرف پانی ہی پانی نظر آئے گا، ایسی جگہوں پر یہ اللہ کا فضل ہے، محنت پہنچ چکی ہے۔ یہ سب آپ حضرات کی اور ہمارے اکابر مشائخ کی قربانیوں کا نتیجہ ہے، اور اس زمانے میں جیسے احوال ہیں وہ آپ کو سناتے ہیں، اس لیے کہ ہم صرف کسی بستی کے ذمہ دار نہیں ہیں، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور انبیاء کی جو بعثت ہے وہ کسی، میرے دوستو، صرف مردوں کی طرف نہیں ہے، یا صرف بچوں عورتوں کی طرف نہیں ہے، یا صرف بچوں کی طرف نہیں ہے۔ جس نبی کی محنت کا جو میدان ہے وہ اس کا سب ہے، کسی کو قبیلہ دیا، کسی کو قوم دی، کسی کو بستی دی، کسی کو ایک ملک دیا، کسی کو پیشے والے دیا، لیکن جو ملا اس کا تینوں طبقے ملے، مرد عورت بچے، مرد عورت بچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت آپ کو مبعوث کیا امت کے ہر فرد کی طرف، امت کے ہر فرد کی طرف۔ آپ کی محنت کا جو ہے دائرہ قیامت تک انسان ہے، اور آپ کی محنت کا زمانہ جو ہے قیامت تک ہے، سارے انسان اور زمانہ قیامت تک۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت، جیسی نیت ہوتی ہے ایسی محنت ہوتی ہے، جیسی نیت ہوتی ہے اس نیت کے بقدر اعمال پر، دعاؤں پر اثرات ہوتے ہیں۔ نیت عالمی ہے تو دعا بھی عالمی ہوں گی، نیت عالمی ہے تو آپ کی محنت عالمی ہوگی، سوچ عالمی بنے گی، فکر عالمی ہوں گی، رونا دھونا عالم کو سامنے رکھے ہوگا۔ نیت اگر اپنے کسی خاص طبقے کی ہے، یا کسی بستی کی ہے، یا کسی بچوں کی ہے، صرف رونا دھونا ان کے لیے ہوگا، ان کے نقصان کو اپنا نقصان سمجھا جائے گا، ان کے نفع سے خوشی ہوگی، ان کے کچھ کرنے پر جو ہے آدمی تذکرے کرے گا۔ اور اگر نیت عالمی ہے تو عالم میں جہاں بھی فتنہ آئے گا، جہاں بھی ارتداد آئے گا، آدمی اس کو اپنے سے جوڑے گا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے جہاں جہاں بھی نقصان ہوا اس کو اپنے سے جوڑا، اپنے سے جوڑا۔ اب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اَيَنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، دین میں کمی آ جائے؟ اتنی کمی بھی گوارا نہیں تھی کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زکوٰۃ کا مال دیا کرتے تھے اور اس میں اونٹ دیا کرتے تھے، اونٹ کی اگر رسی کو کوئی روکے گا تو ابو بکر اس کو بھی برداشت نہیں کر سکتا، اونٹ کی رسی کو، اونٹ کی رسی کو، سواری کی رسی کو روکے گا، ابو بکر یہ بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ اتنا اپنی، میرے دوستو، حضرت جی مولانا انعام اللہ صاحب رحمۃ اللہ کے زمانے میں کچھ لوگوں نے آواز سنائی کہ حضرت فلاں علاقے میں ارتداد آ رہا ہے، فلاں علاقے میں یہ ہو رہا ہے۔ حضرت جی رونے لگے اور پوری رات روئے۔ حضرت جی کے خادم مولانا سلیمان صاحب نے فرمایا کہ حضرت جی کو پوری رات نیند نہیں آئی اور پوری رات روتے رہے اور یہ کہتے رہے، اے اللہ، قیامت میں پوچھے گا کہ انعام تیرے رہتے ہوئے ارتداد آ رہا تھا، تیرے رہتے ہوئے ارتداد آ رہا تھا، تو ذمہ دار تھا، مجھ سے میری ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا کہ ساری دنیا مرتد ہو رہی تھی اور تو یہاں تھا۔ میرے بھائیوں، جہاں کی کمی ہو گئی، اس لیے کہ نیت عالمی ہے، نیت عالمی ہے، سوچ عالمی ہے، فکر عالمی ہے، رونا دھونا عالم کو سامنے رکھ کر ہے۔ اگر کمی کہیں آ گئی مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، عربوں میں، عجموں میں، وہ ہماری فکر، ہماری یہ فکروں کی کمی کی وجہ سے۔ آپ دیکھو عربوں میں کیا حال ہے، جو عرب توحید پرست تھے، جن کی خوبیاں جو ہے بیان کرتے تھے، جن کی برکت سے ہمیں یہ دین ملا ہے، ساری دنیا میں، مدینے سے، عراق سے، ساری دنیا میں یہاں سے مسلسل جماعتیں روانہ ہوئی ہیں، جن جماعتوں نے بستیوں میں جا جا کر قیام کیا ہے، اور جنہوں نے بستی بستی کو اٹھایا ہے، بستی بستی پہ محنت کر کے ایمان کا اور اعمال کا ماحول بنایا ہے، ان کی برکت سے ہم جہاں بھی جاتے ہیں وہی ملتا ہے۔ یہاں عرب آئے تھے، عربوں نے محنت کری، عربوں کی محنت پر یہاں اسلام آیا، دین آیا، آہستہ آہستہ بستی بستی کا، جوانوں کا، بوڑھوں کا، عورتوں کا، مردوں کا ماحول بنا۔ ایک ایک آدمی کی محنت پر پورا کا پورا ملک بدل گیا۔ ہم لوگ جزیرۃ القمر گئے، کئی ملکوں کا سفر تھا، کئی ملکوں کا سفر تھا، وہاں پہنچے، جزیرۃ القمر پہنچے، اللہ اکبر، یہاں چاند سب سے نیچے نظر آتا ہے، سب سے نیچے۔ پہلے موریشس گئے، پھر ریونین گئے، پھر میڈاگاسکر گئے، تو جزیرۃ القمر میں چاند سب سے نیچے نظر آتا ہے۔ سارا ملک اسلام میں داخل ہو چکا، سارا ملک افریقن ملک ہے، لیکن سب عربی بولتے ہیں،
सब अरबी बोलते हैं। मैंने पूछा कि आपका मुल्क तो अफ्रीका का है, अरबी कैसे जाने? उन्होंने सुनाया कि हमारे यहाँ हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु का बेटा आया था, उस वक्त उसकी उम्र 8 या 9 साल की थी। 8 महीने पानी का सफर किया। मैं पूरा वाक़या सुनाता हूँ। यहाँ बादशाह को मालूम हुआ, जज़ीरतुल क़मर का बादशाह था, कि दुनिया में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला चुके हैं। उससे शौक पैदा हुआ कि चलो मदीने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने चलते हैं। उसने वजीर को साथ लिया और पानी के रास्ते से जो है वो मदीने पहुंचे। जैसे मदीने में दाखिल हुए तो मालूम हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ ले आ चुके हैं। उसे बहुत 6 महीने लगे थे जाने में। बड़े मुजाहिदे का सफर, आसानी नहीं थी। इस जमाने में तो कश्तियां बहुत अजीब अजीब है, लेकिन फिर भी आदमी खतरे में रहता है। बाद में तो कश्तियां जो है हवा तेज हो जाती है, हवा तेज हो जाती है तो कश्ती हिलने लगती है, और जब कश्ती हिलती है तो आदमी अव्वल की दुआ भी याद कर लेता है और आखिर की भी पढ़नी पड़ती है। कहीं ऐसा ना हो कि आखिर के पढ़ने का मौका न लगे। अभी हम लोग तंजानिया से गए ज़ंजीबार, यकीन जानिए कि जैसे कश्ती यूं ही हवा तेज चल गई। जैसे कश्ती यूं ही तो अल्हम्दुलिल्लाह जिन्होंने पहली दुआ नहीं पढ़ी थी उन्होंने भी पढ़ ली, और आखिर की भी पढ़नी पड़ेगी, कभी मौका लगे न पड़े। ऐसे होता रहता है। और उस जमाने में तो अजीब मरहला था, कैसे सफर होता था। जैसे सहाबा की कुर्बानियां ऐसी जगहों पर जा जाकर याद होता है कि वो सहाबा ने कैसी कुर्बानी दी। तो छोटे से वो उन्होंने नियत करी कि मैं तो यहीं ठहरता हूँ। दोनों इस्लाम में दाखिल हुए। वजीर वापिस हो गया, बादशाह ने क़याम का इरादा कर लिया। जब तीसरा दौर आया, हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु का दौर आया, अचानक ख्याल आया कि हम तो यहाँ पड़े हुए हैं और हमारी कौम और हमारे मुल्क वाले ऐसा ऐसा लोग दुनिया से रुखसत हो रहेंगे कल में नमाज के बगैर। हमें कुछ करना चाहिए, कुछ करना चाहिए, हमें जाना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। वो अमीरुल मोमिनीन के पास हाजिर हुए, कहा कि अमीरुल मोमिनीन हम चाहते हैं अपने मुल्क में जाके मेहनत करें। कहा बहुत अच्छी बात है। सहाबा का तो ये मिजाज था मेहनत का, काम का। यकीन जानिए कि उन्होंने कहा कि अच्छा हमारे साथ यहाँ का कोई आदमी भी दीजिए। तो हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने फौरी तौर पर अपने बेटे को हवाले किया, जिसका नाम था मोहम्मद बिन उस्मान बिन अफ़्फ़ान। उसकी उम्र थी 8 या 9 साल की। 9 साल की भी लगाए। 9 साल का बच्चा होता क्या है। अल्लाह ताला काम लेने के लिए, अल्लाह के यहाँ उम्र की भी कैद नहीं और असबाब की भी कैद नहीं, जिससे चाहे काम ले ले। उम्मत का इस जो है जालिमीन का सबसे बड़ा जालिम, जालिमीन में सबसे बड़ा जालिम अबू जहल, कोई मौका नहीं छोड़ा। और उसको कत्ल करने वाले कौन? छोटे से 2 बच्चे। छोटे काम लेने वाले अल्लाह हैं, जिससे चाहे अल्लाह के सामने पेश करना चाहिए। बच्चा पेश करेगा, बच्चे से काम ले लेंगे। जवान पेश करेगा, जवान से काम ले लेंगे। बूढ़ा पेश करेगा, बूढ़े से काम ले लेंगे। अधेड़ उम्र पेश करेगा, अधेड़ उम्र से असवा वाला पेश करेगा। सवाल पेश करना बंदों का काम है, कबूल करना खालिक का काम है। कबूल करने वाले अल्लाह हैं, पेश करने वाले हमें। हमारे पास जो कुछ होगा, जो सलाहियतें अल्लाह ने दी हैं, जो माल जान माल दिया है, जो क़ुव्वत और ताकत दी है, और जो कुछ भी अल्लाह ने दिया है सब अल्लाह का दिया हुआ है। अल्लाह के काम के लिए पेश करेंगे। आप यकीन जानिए कि उन्होंने सुनाया कि वो बच्चा हमारे पास है, पर उन्होंने मेहनत करी। 1 साल की मेहनत के अंदर पूरा का पूरा मुल्क इस्लाम में दाखिल हो गया। 1 साल के बाद उनका इंतकाल हो गया। उनकी कब्र वही बनी हुई है। कई मरतबा हमारी हाजिरी हुई इज्तिमा में, जब जाते हैं तो वहाँ उनकी कब्र पे भी हाजिर होते हैं। उनका नाम लिखा हुआ है मोहम्मद बिन उस्मान बिन अफ़्फ़ान। उनके बराबर बादशाह की कब्र है, और माशाल्लाह इसी तरह से दोनों कब्र बाकी है। तो एक एक बच्चे से अल्लाह ने पूरे के पूरे मुल्क को बदल दिया है। छोटी छोटी जमातों की बरकत से क्या क्या हुआ है। लेकिन मेहनत छूटने की वजह से जो कुछ सहाबा करके गए हैं उसका बाकी रखना भी मुश्किल हो गया है। आहिस्ता आहिस्ता अभी हमारा इस लॉकडाउन में सारे तकरीबन खलीज का और शाम का इन मुल्कों का सफ़र हुआ। आप अरबों की भी सुनाता हूँ। उर्दून जो है, उर्दून सऊदी है, उर्दून है, लबनान है, ये सब मुल्कों का सफ़र हुआ, सब मुल्कों का।
جگہ جگہ احوال بھی لیے ملکوں کے، صوبوں کے، علاقوں کے. کیا حال ہے جو انبیاء اور صحابہ کی محنت کی جگہ ہیں، محنت کی جگہ ہیں، جہاں انبیاء صحابہ نے اپنی جانیں لگائی ہیں، آج باطل کی نظر گہری ان پر ہے. ہمیں معلوم نہیں ہے کہ عالم میں کیا ہو رہا ہے، معلوم نہیں ہے کہ عالم میں کیا ہو رہا ہے. ہم تو صرف خبروں کو سنتے ہیں، خبروں کو کوئی بھروسہ نہیں، اس لیے کہ جتنے آلات ہیں وہ سب ان کے قبضے میں ہیں، جو چاہتے ہیں وہ دیتے ہیں. لیکن حال یہ ہے آہستہ آہستہ عرب، جن کا معاشرہ، جن کی عورتوں میں حیا و پردہ، جن کے جوانوں میں، بوڑھوں میں توحید اور صفات و خوبیاں جن کے اندر بھری ہوئی تھی، ایسا ایسا وہ توحید سے نکل کر شرک میں آ گئے. کتنے لوگ ایسے ہیں. اردن دنیا کا ایسا ملک ہے کہ حرمین کے بعد سب سے اہم ملک وہ اردن یعنی ملک شام ہے. 36,000 صحابہ کی قبریں ہیں، وہی اصحاب کہف ہیں، وہی قوم لوط کی بستی، اور وہی شعیب علیہ السلام کا گھر اور ان کا قبر. وہی موسیٰ علیہ السلام اگر تشریف لائے تھے مصر سے تو اردن میں پہنچے تھے، اور یہی شعیب علیہ السلام کا مکان. اور وہیں بڑے بڑے اجل صحابہ میں حضرت معاذ بن جبل، حضرت عبداللہ حضرت زید بن حارثہ، اور حضرت جعفر، اور حضرت عبداللہ ابن رواحہ، حضرت ابو عبیدہ، بڑے بڑے صحابہ یہاں موجود ہیں. حضرت معاذ بن جبل علم کے سمندر، علم کو حلال حرام کے اعتبار سے سب سے زیادہ جاننے والے، اللہ کے رسول نے ان کی قبر کے قریب میں ایک کتوہ لگا ہوا ہے، وہاں لگا ہوا ہے، ان کا بورڈ لگا ہوا ہے. بورڈ پہ ان کی جو رسول اللہ علیہ وسلم نے فضائل و مناقب بیان کیے ہیں، اور جو ان کی تاریخیں ہیں وہ تاریخیں لکھی بھی ہیں. کیسے بلا سکتے ہیں؟ اس کی لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا کہا. اللہ کے رسول نے فرمایا واللہ یا معاذ انی لأحبک فی اللہ، اے معاذ میں اللہ کے لیے تم سے بڑی محبت کروں. اور حلال حرام کو سب سے زیادہ جاننے والے، اور محنت کرتے کرتے مدینہ چھوڑا اور محنت کرتے کرتے یہاں آئے. کئی ملک ان کے ہاتھ پر فتح ہو گئے. 33 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا. 33 سال میں عالم الناس بھی بن گئے، اور 33 سال میں ملک فاتح بھی بن گئے، ملک فاتح بھی بن گئے. حضرت ابو عبیدہ جو اس امت کے امین ہیں، ان کی قبر وہیں. پورا ملک شام ان کے ہاتھ پر فتح ہوا، اور جب طاعون کی بیماری آئی تو وہ اس بیماری کے اندر جو ہے اللہ کو پیارے ہو گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا خط آیا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ ایسے سے حالات ہیں، جیسا آپ میرا خط پڑھو ایسے ہی آپ شام سے میرے پاس آ جاؤ. طاعون کی بیماری چلی ہوئی تھی، بڑے بڑے صحابہ اس کی نظر ہو چکے تھے. بڑی تعداد صحابہ کی طاعون کی بیماری میں جو ہے دنیا سے منتقل ہو گئی، اللہ کو پیارے ہو گئے. وہ خط عصر و مغرب کے بیچ میں ملا. کہنے لگے، اسے خط کو پڑھتے رہے، ہنستے رہے. کہنے لگے شہادت کی تمنا کرتا تھا، آج شہادت کا موقع آیا ہے تو امیر المومنین شہادت سے روک کر مجھے اپنے پاس بلانا چاہتے ہیں، شہادت سے روک کر مجھے اپنے پاس بلانا چاہتے ہیں. اور خط لکھوایا کہ میں تو انہی کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. کون ہے؟ امت کے ایک. فرمایا اللہ کے رسول نے ہر نبی کا ایک امین ہوتا ہے، میرا امین کون؟ حضرت ابو بیٹا. اللہ کہا کہ میں تو انہی کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. تو امیر المومنین نے دوسرا خط لکھوایا کہ جاؤ ان کو خط لکھو کہ ایسا ہے اگر وہ انہی کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو اپنی قیامگاہ کسی اونچی جگہ پہ بنائیں جہاں سے آب و ہوا اچھی ملتی رہے. تو امیر المومنین کا خط پڑھ کر ایک صاحب کو حکم دیا کہ آپ کسی پہاڑی پر جگہ دیکھ کر آؤ. وہ ہمت نہیں کر سکے، بیماری لاحق ہو چکی تھی، ہمت نہیں کر سکے. خود ہی جو ہے سواری لی، سواری کے رکاب پر قدم رکھا، جیسے دوسرا رکھا بیماری ان کو بھی لاحق ہو چکی تھی. بیمار ہوتے 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 معاذ ابن جبل کو اپنی جگہ امیر بنایا، اور اتنے میں اللہ کو پیارے ہو گئے. یہ خبر معاذ ابن جبل کو لگی کہ حضرت ابو عبیدہ نے عمارت آپ کی طرف منتقل کر دی ہے.
کہنے لگے، وہ دعا میں مشغول تھے اور کہا اے اللہ تیرے نبی نے جس بیماری کی خبر دی ہے، تیرے نبی نے جس بیماری کی خبر دی ہے کہ جو اس بیماری میں جو ہے یعنی جس کو اس بیماری میں موت آئے گی وہ شہید ہوگا، اے اللہ اگر وہی بیماری ہے تو میں آپ سے شہادت چاہتا ہوں، اے اللہ مجھے میرے بیوی بچوں کو قبول کر لے۔ بس دعا، ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے اتنے میں بیماری ان کو بھی لاحق ہوئی، اور وہ بھی اور ان کا بیٹا عبد الرحمن اور دو بیویاں، دونوں کے دونوں، تینوں چاروں، یہ دونوں چاروں کے چاروں اسی وقت جو ہے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ معاذ بن جبل کی قبر جہاں ہے ان کے برابر میں ان کے بیٹے عبد الرحمن کی قبر، اور قریب کے قبرستان میں دونوں بیویاں ایک ہی قبر میں آرام فرمائیں۔ یہ صحابہ کی یہ جگہ ایسی ہے، لیکن سنا کہ ایسا ایسا لوگ مرتد ہو گئے، لبنان میں گئے۔ ہم نے کہا کہ بھئی یہ جہاں لوگ ہیں خیموں میں ہیں ان میں گشت کرنے جانا، ہم نے گشت کیا، معلوم ہوا کہ اوہو لوگ مرتد ہو رہے ہیں، کوریا سے مختلف ملکوں سے لوگ آئے ہوئے ہیں اسلام سے نکالنے کے لیے، اور ان کے ساتھ عورتیں ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، جوان ہیں، مال ہے، سب ہے، مال دیتے ہیں، چیزیں دیتے ہیں، اور چیزیں دے کر اپنی بات سمجھاتے ہیں۔ عورتیں عورتوں میں محنت کر رہی ہیں، بچے بچوں میں محنت کر رہے ہیں، بوڑھے بوڑھوں میں محنت کر رہے ہیں، جوان جوانوں میں محنت کر رہے ہیں۔ آپ یقین جانیے کہ بچوں کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ عصر کے بعد جب دھوپ چلی جاتی ہے تو وہ بچے عرب بچوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، اور کھیلتے کھیلتے اپنا دین سمجھاتے ہیں، کھیلتے کھیلتے اپنا دین سمجھاتے ہیں اور اپنی باتیں کہتے ہیں، اور آخر میں چاکلیٹ دیتے ہیں۔ ایسا ایسا بچے ان کی ذہنیت بدلنی شروع ہو گئی، فکر بدلنی شروع ہو گئی، دل بدلنا شروع ہو گیا۔ وہ بچے اپنے ماں باپ کو سمجھاتے ہیں، اور جب خالی گھر دیکھتے ہیں تو عورتیں گھروں میں اتر جاتی ہیں، عورتیں جو ہے چیزیں لے کر اور ان کو اپنی بات سمجھاتی ہیں۔ ایسا ایسا عورتیں بدلنی شروع ہو گئی، جوانوں کو کھلا پلا کر دوسرے کاموں میں لگا کر جوانوں کو بدلنا شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ کتنے گھرانے ایسے ہیں جو مرتد ہو چکے، صرف مرتد نہیں ہوئے، وہ اپنے دین کا داعی بناتے ہیں، اور اپنے دین کا داعی بنا کر کہتے ہیں جس چیز کی ضرورت پیش ہو، عورت کی ضرورت ہے عورت دیں گی، آپ کو دولت کی ضرورت ہے دولت دیں گی، جہاں گاڑی کی ضرورت ہے گاڑی لے کے جاؤ، وہاں اپنا کام کرو، ایسا ایسا لوگوں کو اپنا بناؤ۔ میرے دوستوں بزرگوں، اب عرب جو توحید پرست ہے یہ کون ہے؟ یہ صحابہ کی نسلیں ہیں۔ ہم نے پوچھا یہ کہاں سے؟ فرمائے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں ہے۔ کتنا بڑا احسان ہے صحابہ کا، ہمارے محسن ہیں، قرآن حدیث ملا ان کی برکت سے، دین ملا ان کی برکت سے، ایمان اسلام ملا ان کی برکت سے، محسنین کی اولاد کا یہ حال ہے۔ کہنے لگے یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد میں ہیں۔ فرمایا یہ دوسری جگہ جانا ہوا، فرمایا کہ یہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے خاندان میں ہیں۔ بعض خیمہ والوں نے بتایا کہ ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں ہیں۔ یہ حال، یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم سنی سنائی بات کریں، ہم لوگ خود گئے ان کے پاس کہ آپ کس کے خاندان میں ہو؟ کہ جی ہمیں تو حضرت ابو ذر غفاری کے خاندان میں، تو ان کے خاندان میں ہمارے پاس سلسلہ ہے۔ حضرت خالد بن ولید کی قبر کیونکہ ملک شام میں ہے، ملک شام میں ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ جو ہے وہ ملک شام کے تھے، یہ قبیلہ جو ہے ملک شام کے راستے میں پڑتا تھا، جیسا آپ نے سنا ہوگا فضائل اعمال میں حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نے لکھا ہے کہ جب ایمان لینے کے لیے آئے تھے تو حضرت عباس نے یہ کہہ کر چھڑایا تھا، لوگوں تمہارا ملک شام کا راستہ بند ہو جائے گا، یہ وہاں پڑتا ہے، کیسے جاؤ؟ تو ان کے اولاد وہاں، اور حال یہ، اور یہ ایک ملک میں نہیں، یہی حال دوسروں کا ہے۔ ہم لوگ سعودی گئے، سعودی کے مختلف علاقوں میں جوڑ تھے، ہر شہر میں جوڑ تھا۔ ہم مدینے سے 25 کلومیٹر دوری پہ پہنچے ایک جوڑ میں، انہوں نے اپنی کارگزاری سنائی کہ ہمیں یہ معلوم نہیں تھا کہ مسجد نبوی کہاں ہے۔ یہ وہ علاقہ ہے جہاں شیخ نے لکھا ہے کہ سلمہ ابن اکوا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ لے کے بھاگا تھا، وادی نخل جسے کہتے ہیں، یہ وادی نخل غابہ،
یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ جگہ ہے۔ اور یہاں کا حال یہ تھا کہ ہمیں کسی کو معلوم نہیں تھا کہ مسجد نبوی کہاں ہے۔ ایک جماعت آئی تھی 25 سال پہلے، اس جماعت نے آ کے محنت کری، ہمارے بادشاہ میں نے بہت محنت کری۔ ایک نوجوان کو وہ لے کے گئے 3 دن میں، وہ 3 دن گیا، 3 دن میں اس کی زندگی بدلی۔ آ کر اس نے دوسروں کی تشکیل شروع کری، اس کی برکت سے پھر 3 دن اور لگے، پھر جماعتیں آئیں، پھر ان کے چلنے لگے، پھر 4 مہینے لگے، کہنے لگے اب ہم سب کو الحمدللہ معلوم ہے کہ مسجد نبوی ہے، کہنے لگے ان کی برکت سے الحمدللہ اب ہمارے